السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، انڈیا میں ایک بڑی عمر کے آدمی تھے، وہ فوت ہو گئے۔ کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، جی آگے کیا بنا؟ کہنے لگے، میں سخت عذاب میں مبتلا ہوں۔ اس نے پوچھا، وجہ کیا بنی؟ کہنے لگے، ایک مرتبہ ہندوؤں کی ہولی کا دن تھا اور وہ ایک دوسرے پر رنگ ڈالتے پھر رہے تھے۔ میں اپنے گھر سے کسی دوسری جگہ پر جا رہا تھا۔ راستے میں مجھے پان کھاتے ہوئے تھوک پھینکنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس وقت مجھے اپنے سامنے ایک گدھا نظر آیا۔ میری طبیعت میں کچھ ایسی بات پیدا ہوئی کہ میں نے یہ کہہ دیا، ارے گدھے، تجھے کسی نے نہیں رنگا، میں تجھے رنگ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی پان والی تھوک گدھے پر پھینک دی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اس عمل کو پکڑ لیا کہ تم نے کافروں کے عمل کے ساتھ مشابہت اختیار کی، چنانچہ اس وجہ سے میری قبر کو جہنم کا گھڑا بنا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ذرا سوچیں کہ ہم ہر چیز میں، لباس میں، کھانے پینے میں کافروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح 15-20 سال پہلے کی بات ہے کہ میں کسی کام کے سلسلے میں لاہور گیا ہوا تھا۔ وہاں ایک دوست نے مجھے کہا، حضرت اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا، کون سی چیز؟ وہ کہنے لگا، حضرت آپ وہ چیز دیکھ کر یقیناً خوش ہوں گے، لہذا اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے چلیں۔ اس نے مجھے اپنی گاڑی پر بٹھا لیا اور تقریباً 10 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد اس نے بریک لگا دی۔ وہ خود بھی گاڑی سے نیچے اتر آیا اور مجھے بھی کہا، حضرت آپ بھی اتریں۔ چنانچہ میں بھی اتر گیا۔ اس نے مجھے وہاں سڑک کے کنارے پر ایک برگد کا ایسا درخت دکھایا جو سخت آندھی کی وجہ سے جڑوں سے اکھڑ ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ اس درخت کی کیا خوبی ہے؟ وہ کہنے لگا، حضرت آپ ذرا اس کے قریب ہو کر اس کی جڑوں کے اندر دیکھیں۔ چنانچہ جب میں نے قریب ہو کر دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ اس درخت کی جڑوں کے درمیان والی مٹی میں نورانی چہرے والے ایک باریش آدمی کی میت دفن تھی۔ اس میت کو درخت کی جڑوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ درخت کے اکھڑنے کی وجہ سے اس کی جڑوں میں مٹی گر گئی، جس کی وجہ سے اس کی میت نظر آ رہی تھی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا جسم اور کفن بالکل صحیح سلامت تھے۔ سبحان اللہ۔ بعد میں ہم نے غور کیا کہ یہ درخت تو تقریباً 100 سال پہلے لگا گیا تھا۔ جو درخت بڑھتا گیا، اس کی جڑیں اس آدمی کی میت کو چاروں طرف سے گھیرتی گئی۔ معلوم نہیں کہ اس آدمی کو اس درخت کے لگنے سے کتنا پہلے دفن کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ والوں کی قبریں بھی ایسی محفوظ رہتی ہیں اور جسم بھی ایسے ہی محفوظ رہتے ہیں۔ دوستو، ایک مرتبہ سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی سوئے ہوئے تھے۔ ان کو خواب میں کسی بزرگ کی زیارت ہوئی اور فرمایا گیا کہ تمہارے پڑوسی کا جنازہ تیار ہے، تم جا کر اس کا جنازہ پڑھو۔ سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی جانتے تھے کہ ان کا پڑوسی بڑا شرابی بندہ تھا۔ اب وہ اٹھ تو بیٹھے، لیکن بڑے حیران تھے کہ اس پڑوسی کے بارے میں مجھے خواب میں فرمایا گیا ہے کہ جاؤ اس کا نماز جنازہ پڑھ کے آؤ۔ پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی وجہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے اس کے اہل خانہ سے پوچھوایا کہ اس کو موت کس حال میں آئی۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ ایک غافل سا بندہ تھا، لیکن موت کے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور یہ اللہ تعالیٰ سے یوں فریاد کر رہا تھا، اے دنیا اور آخرت کے مالک، اس شخص پر رحم فرما جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ اس عاجزی کے صدقے اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اللہ کو عاجزی بہت پسند۔
اس لیے ہمیشہ اللہ سے عاجز ہو کر مانگا کریں۔ دوستو اسی طرح ایک ٹرین میں 2-3 دوست بیٹھے تھے اور سب کی ایسے ہی غافلانہ زندگی تھی، بالکل صاف ستھرے کلین شیو تھے، چہرے پر سنت کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ ان کے پاس ایک مولانا صاحب تشریف لے آئے، چہرے پر سنت ہے اور ان کے ہاتھ میں انگریزی اخبار ہے۔ انہوں نے انگریزی اخبار کو پڑھنا شروع کیا مگر اس کو الٹا پکڑا ہوا تھا۔ اب جب تینوں نے دیکھا کہ مولانا صاحب انگریزی کا اخبار پڑھنا چاہتے ہیں مگر الٹا پکڑا ہوا ہے تو ہنسنے لگے اور قہقہے لگانے لگے۔ اس پر مولانا صاحب تھوڑی دیر تو سنتے رہے، پھر انہوں نے پوچھا کہ بھیا خیریت تو ہے، آپ لوگ کیوں اتنا ہنس رہے ہیں اور ہنسی کیوں میری اڑا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مولانا لگتا ہے آپ کو انگریزی تو آتی نہیں اور آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے انگریزی اخبار لے کر بیٹھ گئے ہیں، اور آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ آپ نے اخبار الٹا پکڑا ہوا ہے۔ تو مولانا نے کہا اچھا میں نے اخبار کو الٹا پکڑا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں آپ نے تو اخبار الٹا پکڑا ہوا ہے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ دیکھو میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایسا کیا، ویسے میں نے LLB کیا ہوا ہے اور میں ایک وکیل ہوں، انگریزی بولتا ہوں اور انگریزی پڑھتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ انگریزی کا اخبار کیسے پڑھا جاتا ہے، مگر میں نے آپ لوگوں کی نصیحت کے لیے اخبار الٹا پکڑ لیا۔ مجھے الٹا اخبار پکڑا دیکھ کر آپ مجھ پر ہنسنے لگے، جبکہ عزیزو آپ نے زندگی کی ترتیب کا سرا ہی الٹا پکڑا ہوا ہے۔ زندگی کی ترتیب تو یہ ہونی چاہیے کہ انسان کی آخرت بن جائے، اور آپ اسی دنیا میں مرضی پر کو پوری کرنے کے لیے اترے ہوئے ہیں، تو آپ لوگوں نے بھی تو زندگی کی ترتیب کا سرا الٹا پکڑا ہوا ہے، تو پھر آپ پر بھی ہنسنا بنتا ہے۔ میں نے تو چھوٹا سا نقصان کیا، اخبار الٹا پکڑا، تم نے پوری زندگی کا الٹا سرا پکڑا ہوا ہے۔ پھر نوجوانوں کو احساس ہوا کہ یہ تو بڑے پڑھے لکھے بندے ہیں، انہوں نے ہمیں بات سمجھانے کے لیے ایسا کیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو ایک بیرون ملک میں ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا، جی پاکستان میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ میں نے کہا کہ 2 4 یا 5 یا 10 ہوں گے، اور ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس کس شہر میں ہیں اور کس کس شہر میں نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگا کیا آپ کو پتا ہے کہ نیو یارک کے شہر کے اندر 700 ایسے ہاسپیٹل ہیں یا میڈیکل ٹریٹمنٹ کے ایسے سینٹرز ہیں جہاں پاگلوں کا علاج کیا جاتا ہے؟ میں سن کر حیران ہوا کہ ایک شہر میں 700 پاگل خانے ہیں اور ہمارے ملک میں مشکل سے 5-10۔ وہ کہنے لگا کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ فرق کیوں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے ہاں اللہ کا تصور ہے، لہذا جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اس کو اللہ کی طرف شفٹ کر دیتے ہیں، جی اللہ کی مرضی۔ اور یہاں پہ چونکہ وہ تصور نہیں ہے اس لیے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں جب ایک آدمی کا بزنس فلاپ ہو جاتا ہے تو وہ بیٹھ کر سوچتا ہے اوہو میں نے ایڈورٹائزمنٹ ٹھیک نہیں کی، میں نے مارکیٹنگ پہ توجہ نہیں دی، میں نے یہاں بھی کوتاہی کی اور وہاں بھی کوتاہی کی۔ اس طرح سارا بوجھ اپنے اوپر لے لیتا ہے، اس لیے مینٹل ٹینشن کی وجہ سے وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ پاگل ہونے کی شرح یہاں اتنی زیادہ ہے کہ ایک شہر میں 700 پاگل خانے بنوائے جاتے ہیں۔ دیکھیے کہ یہ کتنی اعلیٰ نعمت ہے۔ یہاں کسی کو گھاٹا پڑ گیا یا کسی کا کوئی بڑا کلوز لوڈ آن یعنی انتہائی پیارا وہ فوت ہو گیا تو کہا جاتا ہے کہ جی اللہ کی مرضی۔ یہ اللہ کی مرضی کہنے پر جتنا بوجھ تھا وہ سارے کے سارا کہیں اور شفٹ ہو گیا۔ تو ایمان کی نعمت نے انسان کو پاگل ہونے سے بھی بچا لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
ایمان کتنی بڑی نعمت ہے دوستو اسی طرح بیرون ملک میں ایک مرتبہ عجیب تجربہ ہوا۔ وہاں پر بہت بڑے بڑے سٹور بنے ہوئے ہیں، وہ اتنے بڑے ہیں کہ اندر جا کر دیکھیں تو پورا ایک محلہ آباد نظر آتا ہے۔ انسان چل چل کے تھک جاتا ہے مگر باہر نہیں نکل پاتا۔ وہاں ہزاروں لوگ خریدار ہوتے ہیں، دن رات وہاں لوگ گاڑیوں میں آ رہے ہوتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست نے وہاں سے کوئی چیز خریدی، انہوں نے اس کا ڈبہ کھولا اور استعمال کیا۔ بعد میں ان کو پتہ چلا کہ فلاں چیز شاید اس سے زیادہ بہتر ہے، یا کسی نے کہہ دیا کہ یہ کوئی اچھی انویسٹمنٹ تم نے نہیں کی۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں واپس کر دیتا ہوں۔ دوستو دین اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب کوئی خریدار چیز خرید کر جائے اور واپس کرنے آئے کہ یہ مجھے پسند نہیں، تو چیز دکاندار واپس لے لے۔ اس کے لیے نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ تو ہم نے پڑھا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ کفار نے کہاں کہاں دنیا کے فائدے کی خاطر اسلام کی تعلیمات کو اپنایا ہوا ہے۔ ہم بھی ان کے ساتھ چلے گئے، وہاں جا کر دیکھا تو ان کا ایک علیحدہ سیکشن بنا ہوا تھا جو باقاعدہ ریٹرن پالیسی کے تحت کام کر رہا تھا۔ انہوں نے چیز واپس کرنے کے قوانین بنائے ہوئے تھے۔ وہاں 10-12 آدمی چیزیں واپس کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ اس سیکشن میں ان کا ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جو لوگوں سے چیزیں واپس لے کر ان کو پیسے دے رہا تھا۔ اس کے پاس پہلا آدمی گیا اور اس نے کہا کہ جی میں یہ چیز لے کر گیا تھا، یہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس نے کہا اچھا، چنانچہ اس نے وہ چیز فوراً واپس رکھ لی اور اسے پیسے دے دیے۔ ہم حیران ہوئے کہ اس نے تحقیق بھی نہیں کی کہ پہلے کی ٹوٹی ہوئی تھی یا خود توڑ کر لایا ہے۔ 1 منٹ میں وہ بندہ فارغ ہو گیا۔ پھر دوسرا آدمی آگے بڑھا، اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے جواب دیا جی میں نے یہ چیز لی ہے مگر مجھے اس کا کلر پسند نہیں آیا۔ اس نے اس سے بھی چیز لے کر رکھ لی اور پیسے دے دیے۔ مجھے اور بھی حیرانی ہوئی۔ پھر تیسرے بندے نے چیز واپس کی۔ اس نے اس سے پوچھا کیوں واپس کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جی مجھے لگتا ہے کہ میں نے یہ چیز زیادہ مہنگی خریدی ہے، میں کہیں اور سے سستی خرید سکتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اس سے بھی چیز لے لی اور پھر اس کو بھی پیسے واپس کر دیے۔ اگلا نمبر ہمارے دوست کا تھا۔ اس نے پوچھا جناب آپ کیوں واپس کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں نے یہ مشین خریدی تھی اور میں نے اسے 1 مہینے تک استعمال بھی کیا، مگر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں نے اپنے پیسے ٹھیک استعمال نہیں کیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اس نے دیکھا تو اس کے پارٹس بھی پورے نہیں تھے، وہ اس کا ڈھکنا گھر بھول گیا تھا۔ اس نے پوچھا اس کا ڈھکنا کدھر ہے؟ کہا اوہو میں تو وہ لانا ہی بھول گیا۔ اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں۔ پھر اس نے وہ مشین رکھ کر پیسے دے دیے۔ اب تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یا اللہ یہ کیا عجب معاملہ ہے۔ ایک بندہ ایک چیز کو خرید کر 1 ماہ تک اپنے گھر میں استعمال کرتا ہے اور بغیر کسی وجہ کے استعمال شدہ چیز واپس لاتا ہے، اور پھر اس کے پارٹس بھی پورے نہیں، اس کو بھی وہ لے لیتا ہے۔ اس چیز نے مجھے حیران کر دیا۔ میں بڑی دیر تک سوچتا رہا۔ بالآخر پھر ہم نے اس سے سوال پوچھا۔ ہم نے کہا کہ اگر یہ پالیسی بن جائے تو پھر بیچنے والے کا حشر ہی ہو جائے گا۔ ہر بندہ اس سے خریدے گا، کوئی اس لیے واپس لائے گا کہ ہمیں اس کا کلر پسند نہیں، کوئی اس لیے لائے گا کہ چیزیں پسند نہیں، کوئی کہے گا کہ میری بیوی نے یہ کہا، کوئی کہے گا کہ میرے بھائی نے یہ کہا، کوئی کہے گا کہ مجھے مزہ نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ جی بات تو ایسے ہی ہے، لیکن مشاہدہ اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ خریدنے والے کے دل میں ایک تسلی ہوتی ہے کہ میں یہ جو چیز خرید رہا ہوں میں اسے خریدنے کے بعد واپس بھی کر سکتا ہوں، یعنی اس چیز میں کوئی اگر اونچ نیچ بھی ہو گئی تو وہ اس اونچ نیچ کو پورا کر دیں گے۔ لہذا خریدنے والے 1000 لوگ آتے ہیں اور واپس کرنے والے 10-12 آدمی آتے ہیں۔ یہاں پر لوگ مصروف ہی اتنے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس دوبارہ آنے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔
وہ ایک مرتبہ چیز لے کر جاتی ہیں تو دوبارہ ان کے پاس آنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی۔ لہذا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جو 1000 آدمی خرید کر جاتے ہیں ان میں سے صرف 10-12 افراد ہی واپس آتے ہیں، حالانکہ ریٹرن پالیسی بھی بنی ہوئی ہے۔ اس طرح ہم 999 گاہکوں سے تو منافع کماتے ہیں نا، اگر 10 بندے اس چیز کو خراب کر کے بھی واپس کر دیں تو بھی ہمارے منافع میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ یہ سوچ تو کسی تاجر کی ہو سکتی ہے، ہم تو اس سوچ پر نہیں پہنچے تھے۔ تب ہمیں احساس ہوا کہ اسلام نے ہمیں 1400 سال پہلے کتنا خوبصورت اصول بتا دیا کہ اگر کوئی گاہک چیز خرید کر لے جائے اور پھر وہ واپس کرنا چاہے تو اسے بخوشی واپس لے لو۔ آنکھ بھی کہتی ہے کہ اس میں نقصان ہوگا اور دماغ بھی کہتا ہے کہ اس میں نقصان ہوگا، مگر تجربہ ثابت کرتا ہے کہ اس میں فائدے ہیں۔ ویسے بھی سوچنے کی بات ہے کہ ان 1000 بندوں کو کیا صرف یہی کام ہے کہ وہ چیزیں خرید کر واپس کر دیں گے؟ 100 میں سے 1 دماغ ہی اس طرح کا ہوگا، باقی تو اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہوں گے، اور وہ لوگ جو چیزیں واپس کرتے ہیں ان سب کی قیمت لگا کر وہ 1000 پر تقسیم کر دیتے ہیں۔ پھر اس نے ایک عجیب بات کہی جو آپ کو بتانی تھی۔ پہلے تو میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ پس منظر بتایا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ بات کر کیوں رہا ہوں۔ اس نے یہ کہا، جب نام بڑا ہوتا ہے تو اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ وہ کہنا یہ چاہتا کہ جب کسی چیز کا نام مشہور و معروف ہوتا ہے تو اس چیز کے وقار کو بحال رکھنے کے لیے یہ چھوٹے موٹے نقصانات بھی برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ لیکن دوستو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا؟ اللہ اکبر۔ دوستو، ابن مخلد رحمت اللہ تعالی اندلس میں ایک محدث گزرے ہیں۔ وہ سفر کر کے بغداد پہنچے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی سے حدیث پڑھنے کے لیے۔ انہوں نے یہ سفر طے کیا۔ اللہ کی شان کہ وقت کے حاکم نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی کو گھر میں نظر بند کر دیا تھا۔ نہ کوئی ان سے مل سکتا تھا اور نہ ہی وہ کسی سے مل سکتے تھے۔ ابن مخلد رحمت اللہ تعالی بہت پریشان ہوئے۔ ان کے ذہن میں ایک تجویز آئی۔ ہوٹل میں جو کمرہ کرائے پر لیا تھا وہاں سے جب نکلے تو سر پر بھی کپڑا باندھا ہوا تھا، ٹانگ پر بھی ایک جگہ کپڑا باندھا ہوا تھا، پھٹے ہوئے کپڑے تھے، ایک ہاتھ میں لاٹھی تھی اور دوسرے ہاتھ میں کشکول پکڑ لیا جیسے سوال کرنے والا فقیر ہوتا ہے۔ پیر نکل کر انہوں نے مانگنا شروع کر دیا۔ اس زمانے میں فقیر جب سوال کرتے تھے تو یوں کہا کرتے تھے، اجرکم علی اللہ، تمہارا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ یہ الفاظ سن کر جنہوں نے دینا ہوتا تھا وہ دے دیتے تھے۔ چنانچہ یہ صدا لگاتے ہوئے گلیوں میں جا رہے تھے۔ وہ لوگوں نے سمجھا کہ یہ فقیر ہے، کسی نے کچھ دے دیا اور کسی نے نہ دیا۔ اسی طرح صدا لگاتے لگاتے وہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی کے دروازے پر پہنچے۔ انہوں نے صدا لگائی۔ امام صاحب نے دروازہ کھولا کہ میں پیسے دوں۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت، میں درہم و دینار کا طالب نہیں ہوں، میں حدیث کا طالب علم ہوں، آپ سے حدیث پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تو نہیں پڑھا سکتا، آپ سے بات نہیں کر سکتا، حکومت مجھے بہت زیادہ سزا دے گی۔ کہنے لگے کہ حضرت، میں اسی طرح فقیر اور بھکاری کے بھیس میں روزانہ آپ کے دروازے پر آیا کروں گا۔ آپ دروازہ کھول دینا، جتنی دیر پیسے دینے میں لگتی ہے اتنی دیر حدیث سنانے میں لگا دینا، اور میں حدیث زبانی یاد کر لیا کروں گا۔ وہ 1 سال تک امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی کے دروازے پر آتے رہے، صدا لگاتے رہے، اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی ان کو حدیث پڑھاتے رہے اور وہ حدیث سن کر یاد کرتے رہے۔ جب قیامت کے دن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے دوستوں کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، اے اللہ، ہم نے تیرے دین کو ایسے ایسے حاصل کیا، تو پھر ہماری وہاں کیا حیثیت ہوگی؟ ہم اپنے اوقات کا خیال رکھیے، ایئر کنڈیشن کمروں میں اور ٹھنڈے پنکھوں کے نیچے صاف ستھری جگہوں پر بیٹھ کر آج کے طلبہ اپنے اساتذہ سے علم حاصل نہیں کر پاتے۔
یاد رکھیے وقت ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہے۔ الوقت من ذہب و فضت، وقت سونے اور چاندی کی مانند ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ یہ بہت بڑے علماء میں ان کا شمار ہوا، کیونکہ انہوں نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا تھا اور اپنے علم کے لیے انہوں نے اتنی قربانی دی کہ اپنے آپ کو فقیر کے بھیس میں بدل کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی سے روزانہ جا کر علم حاصل کرتے تھے۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو دوستو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔